سوالات ہم دے رہے ہیں اس میں خواتین کی تعداد ڈراپ ہوئی ہے 26 سے 18 پر، لیکن الحمدللہ مرد حضرات کی وہی تعداد باقی ہے، 11 تھے 11 ہیں، بڑھے نہیں لیکن کم نہیں ہوئے۔ آج کے متعلق ایک سوال جو یہاں پر ہم بچوں کو دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے، جس سے کل بھی ٹیکنیکل تھا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں پوری رات سوتے رہیں اور پوری رات سوتے ہوئے عبادت کا بھی ثواب کمائیں اور قرآن پڑھنے کا بھی ثواب کمائیں، تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ جی اس بچے نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، بسم اللہ۔ وضو کر کے سوئیں تو کیا ہوگا؟ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اچھا، یعنی وضو کر کے سوئیں گے تو پوری رات عبادت کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ آدھا جواب صحیح دیا ہے، باقی آدھے جواب میں کوئی ہے؟ نام کیا بیٹا؟ محمد مہدی نے آدھا جواب صحیح دیا ہے۔ چلو تم بتا دو بیٹا۔ زندہ باد ہے، تمہیں سمجھ گیا تمہاری زبان۔ 3 مرتبہ قل اللہ بولا نا، یعنی 3 مرتبہ نا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا میں۔ اصحاب نے کہا یہ تو ویسے ہی بول رہا ہے، ہم نے سوتا دیکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول خدا، آپ نے فرمایا جو رات کو وضو کر کے سوئے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے سوئے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بلند ترین صلوات۔ تمہارا کیا نام تھا بیٹا؟ محمد مہدی۔ تمہارا کیا نام تھا؟ جواد۔ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے؟ آپ لوگ کے نام لمبے ہوتے ہیں۔ جواد کیا؟ عصمت حسین قاسم بانجی۔ جواد حسین قاسم بانجی۔ چلو یہ انشاءاللہ شہادت کے بعد ان دونوں بچوں کو گفٹ ملے گا انشاءاللہ۔ پچھلے بچے کا نام رفیق بھائی یاد رکھیے گا۔ اب جو واٹس ایپ کا سوال ہم دیتے ہیں اس میں آپ حضرات آج صرف ایک اسپیشل ہم گفٹ دیں گے۔ وہ تعویذ جو ہم 40 دن کے بعد آپ کو دے رہے ہیں نا، وہ آج کا جو جواب دے گا تو 1 ونر مردوں میں ہوگا اور 1 ونر خواتین میں ہوگا، صرف اس سوال کے جواب پر۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیں، یا 40 دن محنت کریں یا 1 دن محنت کریں۔ یہ شب قدر یہی ہے کہ 1 دن کی محنت 80 سال کما دو، تو اسی لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں آج۔ 40 دن کی محنت کے بجائے 2 موقع دے رہے ہیں، 1 خواتین اور 1 مردوں میں۔ کیا سوال ہے؟ اب میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، آپ خود انشاءاللہ تلاش کیجئے گا۔ ایک بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا اور شیعوں کو بڑا اس نے شہید کیا تھا۔ اس نے ایک شیعہ خاتون کو دیکھا اور اس نے کہا اے شیعہ خاتون، میں نے سنا ہے تم علی کو ابو بکر، عمر اور عثمان سے بڑا سمجھتی ہو، افضل سمجھتی ہو۔ تو شیعہ خاتون نے کہا نہیں، تمہیں غلط بتایا گیا ہے۔ یہ ظالم خوش ہو گیا، اس نے سمجھا کہ یہ شیعہ خاتون ڈر گئی۔ پھر شیعہ خاتون نے بولنا شروع کیا، کہا کہ کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کا علی کے ساتھ، کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کا علی کے ساتھ۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں بھائی، نرسری والے کا پی ایچ ڈی والے کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوتا۔ تو شیعہ خاتون نے کہا بھائی کمپیریزن اگر ہو تو میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں، میں تو علی کو آدم سے بھی افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو نوح سے بھی افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو ابراہیم سے بھی افضل۔ بڑے بڑے انبیاء کے نام لیے۔ پھر ارے میں نام لے لیا۔ اس ظالم کو بڑا غصہ آیا اور اس ظالم نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا مگر یہ کہ تم ثابت کرو۔ پھر اس شیعہ خاتون نے قرآن سے ثابت کیا، قرآن کی آیات سے، کہ علی انبیاء سے افضل ہے۔ تو اب تو آپ کو ہنٹ بھی مل گیا، میں نے غلطی سے اس ظالم کا نام بھی آدھا لے لیا۔ تو اب انشاءاللہ یہ جو ونر ہوگا آج کے سوال کا، 1 مردوں میں تعویذ ملے گا اور 1 خواتین میں، کہ وہ آیات لے کر آئیں
خاتون کون تھی، وہ ظالم کون تھا، پورا واقعہ انشاءاللہ ریسرچ کر کے لے کر آئیں اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، اور آج جو مومن دفن ہوئے جنان بھائی ان کے لیے، اور جو آج دنیا بھر میں مومنین دفن ہوئے ہیں ان سب مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو الون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين۔ دعا سرکار امام زمانہ سب میں الہی مبدلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانكشف الرجا وزادت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المستكبر وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام گفتگو کا آغاز اس آیے مبارکہ سے اس انداز سے ہوا کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں میں نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا، جو علم چاہتے ہو بھٹکنا نہیں ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے، اگر طالب علم ہو تو علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ امام مبین میرے مولا میرے آقا بار بار آ کے کہتے تھے، لوگوں جب تک میں ہوں تمہارے درمیان پوچھو جو پوچھنا ہے، سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس زمانے کے بعض جاہل لوگ تھے جو امام کا امتحان لینے آ گئے، آ کے بیکار سوال پوچھنا شروع ہو گئے کہ اگر آپ کو ہر چیز کا علم ہے تو بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ اب یہ ان کی حماقت تھی کہ علی سے سیکھنے کے بجائے علی کا امتحان لینے آ گئے، لیکن اتنے میں تاریخ بتاتی ہے ان جاہلوں میں جو علی کا امتحان لے رہے تھے ایک عظیم ہستی بھی آ گئی۔ اس عظیم ہستی نے علی کا مقام سمجھانے کے لیے، علی کی عظمت سمجھانے کے لیے علی مولا سے ایک سوال پوچھا
وہ عظیم ہستی علی مولا کے سامنے آتی ہے. علی مولا نے کہا سلونی سلونی, پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. اس عظیم ہستی نے کہا یا علی آپ کہہ رہے ہیں پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں. اس سوال کیا ہے؟ اس عظیم ہستی نے کہا یا علی ذرا یہ بتائیے ابھی حضرت جبریل کہاں پر ہیں؟ اب جہاں پہ کچھ لوگ علی کا امتحان لے رہے تھے, علی کا امتحان, علم کل کا امتحان, باب العلم کا امتحان, اس عظیم ہستی نے علی کی عظمت کو دکھانا چاہا. اس عظیم ہستی نے کہا یا علی آپ کہہ رہے ہیں نا پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. اور یاد رکھیے یہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے سلونی سلونی کوئی آسان بات نہیں ہے. مولا علی کے بعد ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا سلونی سلونی, پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. کسی نے آگے پوچھا میرا نام کیا ہے, اس نے بتا دیا. اس کا اپنا ہی آدمی تھا, اس نے کہا کہ بھائی یہ تو واقعی جو پوچھو پوچھ رہا ہے, جواب دے رہا ہے. اتنے میں جب ایسا کوئی عالم بنا, ایک شیعہ خاتون کھڑی ہو گئی. شیعہ خاتون نے کہا اس جھوٹے دعوے دار کو ذلیل کرنا پڑے گا. شیعہ خاتون نے ایک سوال پوچھا, کہا اے مولوی صاحب تم کہہ رہے ہو سلونی سلونی, پوچھو جو کچھ پوچھو, تو میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, اجازت ہے؟ کہا پوچھو. کہا یہ بتاؤ تمہارے امامے میں کتنے پیچ ہیں؟ امامہ نہیں کہا, پٹکا کہا. پٹکے میں کتنے پیچ ہیں؟ یہ جو پیچ نظر آ رہے ہیں نا تو کتنے پیچ ہیں؟ تو اس نے کہا ابھی بتا دیتا ہوں. یہ اپنا پٹکا اتارا اور گننا شروع کیا, 1 2 3 4 جتنے بھی تھے. اس نے کہا امامے میں پٹکے میں اتنے پیچ ہیں. تو مومنہ سے اس نے کہا اور کوئی سوال؟ مومنہ نے کہا میرے ایک سوال نے تیرا پٹکا اتار دیا, اور پوچھو گی نہ جانے کیا کیا اترے گا. بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے, لیکن واپس آتے ہیں. اب میرے مولا علی نے کہا سلونی سلونی, پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. جاہلوں نے جاہلانہ سوال پوچھے. ایک بہت بڑا عالم آیا, مولا کا عاشق آیا, مولا کا غلام آیا, مولا کا نوکر آیا, مولا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے مولا علی, آقا علی, آپ نے کہا سلونی سلونی, میرا سوال یہ ہے ذرا بتائیے ابھی حضرت جبریل کہاں پر ہیں؟ مولا علی نے پوری کائنات کا نظارہ کیا, مولا علی نے جنت کا نظارہ کیا, مولا علی نے آسمانوں کا نظارہ کیا, مولا علی نے زمینوں کا نظارہ کیا, مولا علی نے چاروں طرف دیکھا, اوپر کی طرف دیکھا, نیچے کی طرف دیکھا, اور میرے مولا علی نے اس شخص کو دیکھ کر کہا میں نے پوری کائنات میں نظریں دوڑا دی, مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آیا. اب 2 لوگ بچے ہیں, ایک تو میں علی ہوں, دوسرا تو جبریل ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. اور یہ حدیث کمال کی حدیث ہے. اس حدیث سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ علی خلیفہ بلا فضل ہے. یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ وصی یہ ہمارا عقیدہ ہے. بھائی کیسے ثابت کرو گے؟ اسی حدیث سے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. بھائی سچ سچ بتائیے کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا گھر یہاں پر ہو اور دروازہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو؟ کبھی ایسے دیکھا کہ امام بارگاہ یہاں پہ ہو؟ یہ آپ کا امام بارگاہ کہاں, ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں؟ نارتھ میں. کبھی ایسا دیکھا کہ آپ کا امام بارگاہ نارتھ میں ہو اور دروازہ اس کا ایسٹ میں ہو؟ بھائی ایسے نہیں ہوتا. جہاں امام بارگاہ ہوتا ہے وہیں پہ دروازہ ہوتا ہے, جہاں گھر ہوتا ہے وہیں پر در ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. بس شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا, بلا فصل ہوتا ہے. شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا, ہمیشہ بلا فصل ہوتا ہے. بس عزیزان محترم, آئیے علم علی سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. اور در علی در علم ہے, در علی در علم ہے, یہاں سے علم حاصل کر کے جانا ہے. اور یاد رکھیے
اپنے بچوں کو سکھائیے، دلائل سکھائیے اپنے عقائد پر. بیٹا ماتم کیوں کرتے ہو؟ یہ دلیل ہے. بیٹی حجاب کیوں کرتی ہو؟ یہ دلیل ہے. بیٹا مجلس میں کیوں آتے ہو؟ یہ دلیل ہے. بیٹا شب قدر کیوں آتے ہو؟ یہ دلیل ہے. تمہارا عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے، دلیل کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، شیعہ بچہ تھا، اسکول سنیوں کا تھا. استاد نے پوچھا تو شیعہ ہے؟ کہا شیعہ ہوں. کہا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں یا چوتھے خلیفہ ہیں؟ شیعہ نے کہا میرا عقیدہ یہ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں. بچہ تھا. ٹیچر نے کہا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو دلیل کیا ہے؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے، ابھی آپ سارے شیعہ بیٹھے ہیں، بھائی دو دلیلیں بتائیے علی خلیفہ بلا فصل ہے، کیا دلیل دے سکتے ہیں؟ بچہ تھا. بچے نے کہا کہ وہ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اتنے سارے اصحاب کے سامنے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہا نہیں مجھے کوئی ایسی دلیل دو میں کنونس ہو جاؤں. بچے نے کہا ٹیچر ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا سوال؟ کہا ٹیچر پرنسپل بڑا یا آپ بڑے؟ کہا پرنسپل بڑا. کہا پرنسپل اگر آپ کو بلائے، ابھی آپ کلاس میں ٹیچ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پرنسپل اگر آپ کو بلائے آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہا جانا پڑے گا، پرنسپل بلا رہا ہے. کہا ٹیچر جب آپ جائیں گے، آپ کا یہ عقیدہ ہے نا، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی رسول خدا نے خلیفہ نہیں بنایا. کہا میں جا رہا ہوں، تم اپنی طرف سے جسے بنا دو. ہاں جی، میں جا رہا ہوں، تم اپنی طرف سے جسے چاہو بنا دو. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کہا ٹیچر آپ کا یہ عقیدہ ہے نا، لیکن اب میرے سوال کا جواب دیں. جب پرنسپل آپ کو بلائے گا، جب آپ کلاس سے نکلنے جائیں گے، کتنی دیر کے لیے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اس کے بعد آپ واپس آ جائیں گے نا. تو اس 15 منٹ کے لیے جب آپ کلاس سے نکلیں گے کہ آپ کلاس میں یہ کہہ کے جائیں گے بچوں میں جا رہا ہوں، تم اپنی مرضی سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو. ٹیچر کیا آپ ایسے کہیں گے کہ میں نکل رہا ہوں، تم 15 منٹ کے لیے اپنی طرف سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو؟ ٹیچر نے کہا بچے مجھے پاگل سمجھ رہے ہو؟ میں اتنے سارے بچے 25-30 بچے ہیں، ان کو اگر کہوں اپنی طرف سے مانیٹر بنا دو تو شور ہوگا، ہر بچہ شور مچائے گا اور پھر شور پرنسپل تک پہنچے گا، پرنسپل ناراض ہو جائے گا، میری بےزتی ہوگی. کہتا ہے کہ میری عقل نہیں مانتی کہ میں مانیٹر بنائے بغیر نکل جاؤں، میری عقل نہیں مانتی کہ میں ان بچوں کو کہوں تم خود اپنوں میں سے کسی کو مانیٹر بنا دو. اب بچہ کہتا ہے ٹیچر جب آپ 25 بچوں والی ایک کلاس کو بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کے رسول تمام عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کے کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن عقلی دلیل کے ساتھ گفتگو ہو. ایک اور آگے دلیل سنیے. ایک مرتبہ ایک اہل سنت کا عالم تھا. اہل سنت کا عالم کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اہل سنت کا عالم کہتا ہے کہ میں علی کو چوتھا خلیفہ سمجھتا تھا. کہا میں ہمیشہ علی کو چوتھا سمجھتا تھا، پہلا نہیں مانتا